بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اتنا عرصہ تبلیغ کی، 900 سال، اور ان کے ساتھ کیا کیا ان کی قوم کے سرداروں نے، ان کی قوم نے جھٹلایا، اور پھر جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ کے رسول کو، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے پیغام کو، ان لوگوں کا حشر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو جو ہے پھر ڈبو دیا سب کو۔ اب وہ ڈبو دیے گئے، اس کے بعد آپ کی جو اولاد تھی، حام، سام اور یافت، پھر ان سے جو ہے وہ نسل بنی، ایک نئی قوم آباد ہوئی۔ اس نئی قوم کے بارے میں یہاں پہ فرمایا گیا جا رہا ہے کہ اس قوم نے بھی بعد میں جو ہے وہ یہی کیا۔ یہ قوم عاد کے بارے میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، جو قرن کہتے ہیں ویسے ایک قوم کو، ایک امت کو، ایک عہد کو قرن کہا جاتا ہے بیسیکلی۔ اور اس کا جو ٹائم پیریڈ لیا گیا، کسی نے 100 سال لیا، کسی نے 150 سال لیا۔ یہ آپ کہہ لیں کہ جیسے ایک نسل جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب دوسری نسل آئی تھی تو نیا قرن شروع ہو جاتا ہے، نیا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے اوپر والے سارے چلے گئے، اوپر والوں میں کون تھے؟ ماں، باپ، خالہ، خالو، پھوپھی، ماما، تایا، پوری نسل ختم ہوگی تو ایک قرن ختم ہو گیا۔ اب نیا عہد جو ہے وہ ہماری ایج کا ہے، یہ ختم ہو جائے گا تو بچوں کی ایج کا، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے قرن۔ ثم پھر انشانا، انشانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انشاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا، اٹھانا۔ نا متکلم ہم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر ہم نے پیدا کیا من بعدہم، ان کے بعد، کن کے بعد؟ اس قوم کے بعد جس کا تذکرہ پچھلی آیت کریمہ میں ہو چکا ہوا ہے۔ کرنن امت ایک، آخرین دوسری، ایک دوسری امت ہم نے اس کے بعد پیدا کی۔ فارسلنا، پھر ارسال کیا، بھیجا، فی ہم نے، متکلم کے لیے، فیہم ان میں، رسولن منہم ان میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک رسول جو اسی قوم کا بندہ تھا، اسی قوم میں سے ادھر سے ہی اٹھایا۔ فارسلنا فیہم، پس ان میں بھیجا، رسول ایک، منہم انہی میں سے۔ انعبدوا، پیغام وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا۔ کیا پیغام ہے؟ اور آج بھی پیغام وہی ہے، یہ کہ اعبدو، عبادت کرو، بندگی کرو، کس کی؟ اللہ کی۔ انعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم، نہیں ہے لیے تمہارے، من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جن گناہوں کی پاداش میں نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا تھا، اس کے بعد جب طوفان آیا، نئی امت اٹھی، نئی امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہو گئیں، ان کو بھی پیغام۔ یہاں پہ کون آئے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے نا عادیوں کے اوپر۔ یہاں پہ ان کے بارے میں کہ اللہ نے ان میں سے ایک رسول اٹھایا، انہی میں سے ان پیغام تھا کہ انعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ نہ عبادت کرو تم ما لکم، کوئی اس کے علاوہ تمہارے لیے جو ہے وہ معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، دیکھیے الفاظ تک وہی ہیں، افلا تتقون، کیا بس تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وقال الملأ من قومہ، پس اور کہا سرداروں نے من قومہ، اس کی قوم میں سے، الذین کفروا، وہ لوگ جو انکاری ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا۔ لفظ کیا ہے؟ کذبا کو اسی سے جو ہے وہ جھوٹ کہتے ہیں، واو الف جمع کے لیے لگا ہوا، بلقاء۔ اب اس میں سے لفظ نکال لیجئے، لام، کاف، یہ لقاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات، ملنا، ساتھ ملاقات کے، پر ملاقات کل آخرات۔ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، آخرت کے ملنے کو جھوٹ سمجھا، جھٹلایا اس کو۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ، یہ لفظ اطراف ان سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوشحال بنا دینا، مال و دولت دے دینا، مال و متاع دے دینا، اور خوشحال کیا ہم نے۔ نا لفظ جو ہے وہ ہم متکلم کے لیے، ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، اطرفناہم، اور عیش و آرام دیا، مال و دولت دیا ان کو۔ اطراف ہوتا ہے جس کو جو خوشحالی دے دینا کسی کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کو خوشحالی دی، مال و متاع دیا۔
ما ہاذا، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وقال الملا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جو آخرت کی ملاقات کے انکاری ہیں، جن کو ہم نے مال و متاع دیا، جن کو ہم نے آسودہ حال کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں ما ہاذا، نہیں ہے یہ، الا بشرن، مگر ایک انسان، مثلکم، تمہارے جیسا۔ مثل اردو زبان میں عام لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلکم، تمہارے جیسا۔ اب یہی بات ہو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے، یاکلو، وہ کھاتا ہے، مما تاکلون منہ، اسی میں سے جس سے تم کھاتے ہو، وہ اسی طرح ہی کھاتا ہے جس طرح تم کھاتے ہو، ویشرب، اور وہ پیتا ہے، مما تشربون، جس طرح تم پیتے ہو۔ ان کے خیال میں نبی کی مخلوق انوکھی ہونی چاہیے تھی، نہ وہ کھاتا ہو نہ وہ پیتا ہو۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ تمہارے جیسا بندہ ہے، تمہارے جیسا ہے، اسی طرح کھاتا ہے جس طرح تم کھاتے ہو، اسی طرح پیتا ہے جس طرح تم پیتے ہو۔ تو اس میں کیا خوبی ہوئی؟ ولئن، اور لام علیحدہ کر دیجئے، اور اس کے بعد لفظ ان علیحدہ کر دیجئے، اور البتہ یہ کہ اطعتم، لفظ کیا ہے؟ اطاعت، اور اگر تم نے بات مان لی، بشرن مثلکم، اپنے جیسے آدمی کی ایک، اور اگر تم پیچھے چل پڑے اپنے جیسے ایک آدمی کے، انکم، بے شک تم، اذن، تب، لخاسرون، اذن لخاسرون، یقیناً گھاٹے والے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے بات اپنے جیسے ہی بندے کی مان لی تو تم جو ہے وہ گھاٹے جیسے ہو جاؤ گے۔ آیعیدکم، اب لفظ جو ہے وہ اس میں سے دیکھ لیجئے کیا ہے۔ لفظ ہے واو این دال، وعد۔ وعد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے معنی وعدہ، ایک اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ یہ دونوں معنوں میں قرآن میں جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایعیدکم، کیا وہ ڈراتا ہے تمہیں، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیا وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، لیکن ڈرانا لفظ یہاں پہ زیادہ مناسب ہے۔ کس بات سے؟ اذا متم، متا، مر جاؤ گے تم، یہ تے جو ہے وہ ڈبل استعمال ہوئی ہے، مت، کیا ایعدکم ہے، یہ لفظ یہ ہوگا ایعدکم، این کے نیچے زیر ہے، چلیں، وہ ڈراتا ہے تمہیں، تم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ، اور ہو جاؤ گے، ترابن، تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی، مٹی، سر ذرا آہستہ بولنے، پیچھے ریکارڈنگ جا رہی ہے، مٹی، وَعِظَامًا، عظام لفظ کس سے؟ عظم سے، این زوئے میم، ہڈی، عظام اس کی جمع ہے۔ جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے تو مٹی، اور ہڈیاں تمہاری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، انکم، بے شک تم، مخرجون، دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ ایعیدکم ان انکم، کیا وہ ڈراتا ہے تمہیں، انکم اذا متم، یہ کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور جب تم مٹیاں اور ہڈیاں تمہاری مٹی ہو جائیں گی، انکم مخرجون، بے شک تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ ہیہاتا ہیہاتا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اے نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ کس نے ویکھی؟ ہم بھی کہتے ہیں نا قیامت کس نے ویکھی، یہ وہی بات ہے، ہیہاتا ہیہاتا، یہ کلمہ بعد ہے، بعید والا کلمہ، بہت دور کی بات ہے، بہت دور، لما، اس کی جو توعدون، جس کو تم ڈرائے جاتے ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں اچھا وہ جب آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی کڑا کل آ رہی ہے، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اگلا مومنٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ قیامت میرے آپ کے لیے، ہر کسی کے لیے تب آ جائے گی جس وقت جو ہے وہ سانس نکل جائے گی، اسی وقت پتا چل جائے گا کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ لینے والے جب آئیں گے تو بتا دیں گے کہ کس طرح لے کے جا رہے ہیں، سلام کرتے ہوئے خوشبوؤں والا لباس لے کے آ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ مارتے پیٹتے ہوئے جو وہ لے کے جا رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہ اسی وقت جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ اگلے لمحے پہ اٹھیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ کس نے اٹھا دیا ہمیں سوتے ہوئے، کہ ابھی تو سوئے تھے، ابھی جو ہے وہ پھر اٹھا دیا۔ تو یہی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہیہاتا ہیہاتا، بہت دور کی بات ہے، یہ نہیں ہونے والا، لما توعدون، اس کی جس کا یہ وہ ڈراوے دیتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر اٹھایا ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قوم کو، ایک دوسرے لوگ،
پھر مفہوم سمجھ لیجئے، پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کی، 84 یا اتنے ہی بندے جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لائے۔ جب باقی نہیں ایمان لائے، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ان ایمان والوں کو بچا لیا اور باقی سب کو ڈبو دیا۔ ثابت کیا ہوا کہ حق رہنے والا ہے، باطل ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد نئی قوم اللہ نے جو ہے وہ پیدا کی، قوم عاد کے بارے میں کہا گیا، یہ چیخ کے عذاب سے جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا، پھر بھیجا ہم نے، فِيهِمْ، ان میں، رسول منہم، انہی میں سے ایک رسول ان میں انہی میں سے بھیجا، جس کو وہ جانتے تھے، ان کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے، بات مشرکین کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح تم میں سے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک جس کی تم صداقت کی گواہی دیتے رہے ہو، جو تمہارے ہاں سب سے بڑا، شہر کا سب سے بڑا امین تھا، جس کی سچائی کے اوپر تمہیں کچھ نہیں تھا، تمہیں کوئی جو ہے وہ کوئی شک و شبہ نہیں تھا، اسی طرح ہم نے ایک رسول اس دوسری قوم میں سے اٹھایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور پیغام کیا تھا؟ وہی پیغام جو نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں نہ عبادت، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارا، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ تمہارا ملجا و ماوا نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے اس وقت ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں تو کیا ہمارے دل میں لرزہ طاری نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے جا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ ہم تو شاید بھول ہی گئے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں بس اچھا ٹھیک ہے، اسی سے لینا ہے ہم جو ہے وہ راہیں اپنی کھوٹی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے نا افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو کیا کبھی ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جان ہماری کس کے قبضے میں ہے؟ پیدا ہمیں کس نے کیا ہے؟ رزق ہمیں کون دے رہا ہے؟ پروردگار ہمارا کون ہے؟ کس نے ہمارے لیے ساری کائنات کی تمام مخلوقات کو ہمارے لیے مطیع کر دیا؟ بار بار بتایا جا رہا ہے یہ آسمان تمہارے لیے، یہ پانی تمہارے لیے۔ ہم تو ایک چھوٹی سی نعمت، کبھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو آسمان میں بادل کہاں سے بنتے ہیں؟ بخارات سے۔ بخارات کہاں سے اٹھتے ہیں؟ سمندر سے۔ سمندر کا پانی تو کڑوا ہوتا ہے، پی سکتے ہیں کبھی ہم؟ وہ تو جسم پہ لگ جائے، وہ اس کو جب تک اس کو دھو نہ لیں دوسرے پانی سے ہو گیا۔ کون ہے جو اس پانی کو فلٹرائزیشن کرتا ہے؟ اس کی کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ میری مخلوق پی سکے، ہمارے لیے۔ اسی سے جو ہے وہ تمہارے نباتات اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، اور اسی کو تم پیتے ہو۔ کون اس کی فلٹرائزیشن کا بندوبست کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کس نعمت کو اس کی کو جھٹلائیں گے ہم؟ یہ زمین، وہی پانی، وہی سب کچھ۔ بیج یہاں پہ جو ہے وہ انگور لگا ہوا ہے، آم لگا ہوا ہے، سیب لگا ہوا ہے، گندم ہو رہی ہے، دالیں، کیا کچھ نہیں ہے؟ کون سی نعمت اس کی؟ اس کے علاوہ اگر تم پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہو، کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہو، افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں صرف مشکل کشا کو جو ہے وہ نگیٹ کر رہا ہوں، یا بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ کی کہی ہوئی بات کو انکار کرتے ہیں، ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کا انکار کرتے ہیں، ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ جب کہہ دیا گیا کہ یہ راستہ تمہارا نہیں ہے، یہ جو گناہ کے کام کرتے ہیں، تو کیا ڈر نہیں لگتا کہ کل اللہ کے پاس جانا ہے؟ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قومہ الذین کفروا، جو اسی قوم میں سے تھے، اسی قوم کے جو انکاری لوگ تھے، جو کافر تھے، انہوں نے کہا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ انکاری تھے، جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو۔ اصل بات تو یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اس کی دنیا بھی تباہ، چاہے وہ کچھ عیش سے اس کو جو ہے وہ ملا ہوا ہو۔ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا دنیا کی زندگی میں۔ اب دنیا کی زندگی میں جس کے پاس سب کچھ ہو، وہ یہ مت سمجھے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ دیکھیے جس درخت پہ، جس ڈالی پہ پھل لگتا ہے، وہ ہمیشہ جھکتی ہے، وہ کبھی اکڑ کے کھڑی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا۔ اب دینے کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے، اللہ کی سر آگے، اس کے آگے سر جو ہے ویسے ہی جھکتا چلا جائے۔ ہم نے ان کو جب اطرفناہم فی الحیات الدنیا،
ہم نے دنیا میں ان کو خواصہ مالو اطرافن مالو متا دے دینا، ان کو جو ہے مال کی فراوانی کر دینا، ان کی دنیا کی زندگی میں ہم نے بہت نوازا ہوا تھا ان کو۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا آدمی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ یاکل مما تاکلون منہ، وہ تو ایسے ہی کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، وہ یشرب مما تشربون، ایسے ہی پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو۔ اچھا ایک مزے کی بات دیکھیے کہ یہ جو سردار ہوتے ہیں کیا یہ عوام جیسے ہوتے ہیں؟ عوام جیسے ہی ہوتے ہیں؟ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو عوام جیسا سمجھا؟ وہ تو اپنے آپ کو کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں، وہ تو عوام کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے چلے جائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھا خود بھی وہی کھاتے ہیں، ان میں کون سی خاصیت ہے کہ تم سردار بن گئے ہو؟ ان میں کون سی خاصیت ہے کہ تم جو ہے وہ ملک کے جو ہے وہ سربراہ بن گئے ہو یا تم جو کچھ بن گئے ہو؟ جب تم بھی ویسے ہی کھاتے ہو، تم بھی ویسے ہی پیتے ہو، تو پھر ایسا شخص نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر تم بادشاہ بن سکتے ہو، تم صدر وزیر اعظم بن سکتے ہو، تو ایسا شخص نبی کیوں نہیں ہوتا جو کھاتا ہو پیتا ہو؟ اپنے آپ کو تو وہ علیحدہ مخلوق سمجھتے ہیں۔ پوچھیں ان سے کہ کون سی خوبی ہے؟ اللہ نے جو ہے وہ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ آسمان کی چھت اوپر جو ہے وہ جا لگو۔ جب تم بھی ویسے ہی کھاتے ہو، ویسے ہی پیتے ہو، اور تمہیں ایک مقام اللہ نے دے دیا ہے، تو پھر اللہ جو ہے وہ تمہارے جیسے لوگوں میں سے نبی کیوں نہیں بنا سکتا؟ نبی بھی تو ایسے ہی آئے گا۔ اگر نبی اس امت میں سے نہ آئے، اللہ کوئی اور دوسری مخلوق لے آئے، تو ہم تو انکاری ہو جائیں گے، بھائی جو کہ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو صرف اسی مخلوق کے بس میں ہے۔ تو اللہ تو اسی لیے انہی میں سے لوگوں میں سے لاتا ہے کہ تم جیسے ہوتا ہے، تمہیں میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے وہ اپنا پیغام بھیجتا ہے، ہم اس پیغام کو کیوں انکاری ہو جاتے ہیں؟ صرف اس لیے بار بار کہا گیا ملاؤ سرداروں نے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنی سرداریوں کا خطرہ ہوتا ہے، ہمیں اپنی حکومتوں کا خطرہ ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری چودراہٹ جو ہے وہ کھو جائے گی۔ یہ شخص آج یہ غریب آدمی یہ اٹھا اور اٹھ کے جو ہے وہ اگر لوگ اس کا دعویٰ کر لیا، بیسیکلی ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے عوام کو، کیونکہ ہمیشہ رسولوں پہ نبیوں پہ ایمان لانے والے سب سے پہلے غریب غربا ہی ہوتے ہیں، تو کہ اگر یہ چلے گئے ادھر تو پھر ہمیں صاحب کون کہے گا، ہمیں سلام کون کرے گا، ہمارے راستے میں جو ہے وہ پھول کون بچھائے گا؟ اس لیے جو ہے وہ نبیوں کو انکار کرتے ہیں، اور اسی لیے انکار کرتے ہیں تاکہ کل کو اگر یہ نبی کو اللہ میاں نے جو عزت دی ہے، اب اللہ نے تو وہ دینی ہی دینی ہے، اللہ نے تو وہ حق سچ لکھ دیا ہے، تو اگر ان کو مل گئی تو پھر ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو کیسا ہے؟ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے جس طرح تم کھاتے ہو۔ اچھا اس کا مطلب کہ اس کو کھانا پینا نہیں چاہیے، اس کو کچھ اور کرنا چاہیے۔ وَلَئِن، اور اگر البتہ اطاعت کی تم نے بشرا مثلکم، اپنے جیسے ایک بندے کی، اگر اپنے جیسے بندے کی ایک اطاعت کی، انکم اذا لخاسرون، تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ وہ بات ہے جو سردار کہا کرتے ہیں۔ اگر تم اس نبی کے پیچھے چلے، اگر حق کی پکاری کے پیچھے چلے، آج دیکھ لیجئے جو کہتا ہے سود حرام ہے اس کے پیچھے اس کو لوگ جو لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے تو سو کارڈ اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کی علماء نے اور مشائخ نے جو ہے وہ مفہوم بدلا تھا، ویسے مفہوم جو ہے وہ ہم نے بھی بدل لیے ہیں۔ ہم نے بھی دنیا میں اپنی آسانیوں کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اور راستے جو اپنے تھے خود متعین کر لیے ہیں، اللہ کی راہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم نے اس سے اپنے جیسے ایک بندے کی بات مان لی تو تم گئے کام سے۔ تم نے اگر 1400 سال پہلے والے قرآن کو جو ہے پکڑ لیا، تم تو قدامت پرست ہو، تم دقیانوسی ہو۔ وہ تو اس وقت کے لیے آیا تھا، آج کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے۔ یہی بات کہی جا رہی ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے بندے کی بات مان لی تو یقیناً گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا وہ ڈراتا ہے تمہیں؟ یعیدکم، کیا وہ ڈراتا ہے تمہیں؟ انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، جب تم مر کے ہڈیاں گل سڑ کے مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اصل بات صرف یہ ہے، جس کو اس بات کا یقین ہے کہ مجھے کل اٹھایا جانا ہے وہ دنیا میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں ہر چیز کا آنسریبل ہوں، مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ جس کو نہیں یقین وہ پھر دنیا میں جو مرضی کرتا پھرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہی سرداروں جیسا ہی حال ہے۔ انکم مخرجون، دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ دیکھیے یہ کتنا یقین ہونا چاہیے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جتنا میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کو یقین ہے، اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ایسے ہی قیامت آنی ہے، ہمیں اٹھایا جائے گا۔ جب ہمیں اٹھایا جانا لکھ دیا گیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے نظام عدل کی ایک اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ عدل ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر ہمیں کیوں یقین نہیں آتا؟ اگر ہمیں یقین ہے اٹھایا جانا ہے تو پھر ہم اپنی راہیں ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم ان راہوں سے کیوں مڑ نہیں آتے؟ ہم کیوں توبہ نہیں کر لیتے؟ اللہ نے جو اتنی مہلت دی ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھا کے ہم جو ہے وہ کیوں توبہ توحید نہیں کر لیتے؟ تائب کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر اللہ تو کہتا ہے کہ جو مرضی کر کے آ جا میرے پاس، میں تجھے معاف کر دوں گا،
تو یہ جو ساتسوں کا ملنا، یہ ان لمحات کا ہمارے پاس ہونا اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اگر ہمیں نہیں یقین تو پھر جو مرضی کرتے پھریں۔ پھر یقین کس دن آئے گا؟ جس دن وہ لینے والے آئیں گے، اس دن ہم کہیں گے ہاں وہ رسول صحیح کہتا تھا، ہاں وہ اللہ کی کتاب سچ کہتی تھی۔ اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس وقت تو بات ختم ہو چکی ہوگی۔ دیکھیں امتحان تو اب ہے جب اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ نکلیں ہئی ہاتھ ہوئے تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے کلمات ہیں، یہ بعید کا کلمہ ہے، بڑی دور دی گل ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ اچھا ہمارے ذہن میں پھر ایک لاشعوری طور پہ یہ بات بیٹھی ہے کہ قیامت تو ابھی تو جناب ابھی تو دجال نے آنا ہے، امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام۔ بھائیو یہ سارے کچھ میری آپ کی زندگی میں تھوڑی ہونا ہے، ابھی تو وہ نشانیاں چل پڑی ہیں۔ تو کیا ہم جو ہے وہ سینکڑوں سال کی عمر لے کے آئے ہیں؟ ہم اور کچھ نہیں، اگر ایوریج آؤٹ کر بھی لیں تو ایک تو ہم ایوریج سے پلس ہو گئے ہیں، نہیں تو 2-4 سال اور گزر جائیں گے۔ تو کتنی دور رہ گئی ہے؟ آج ہم روز دیکھتے ہیں ہمارے دائیں بائیں کوئی نہ کوئی یار دوست ماما چاچا تایا جب وہ نکلتا چلا جا رہا ہے تو ہماری باری بھی تو لگی ہوئی ہے۔ ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم کیوں کہتے ہیں اچھا جب آئے گی دیکھی جائے گی؟ کوئی دیکھی نہیں جائے گی، وہاں پہ ہمیں آنسریبل ہونا ہے، ہمیں جو ہے وہ پوچھا جانا ہے۔ اسی بات کو پلے باندھ لیں کہ کل کو میں اگر آفس کے کام کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے شام کو مجھ سے پوچھا جانا ہے کہ ہاں جی سارا دن کیا کیا، تو میں اپنے کام ایفیشنسی سے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتا ہوں۔ جب اللہ نے بھی کہہ دیا کہ میں تجھ سے پوچھوں گا تو پھر میں اس دنیا میں رہنے کے لیے جو کام کرتا ہوں وہ کیوں میں اس کی رضا والے نہیں کرتا؟ ہئی ہاتھ یہ ان کے کلمات ہیں کہ بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، لما توعدون، جس سے یہ ڈراتے ہیں۔ یہی بات آج دیکھ لیجئے، ہم بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، ہمیں بھی آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں یہ قرآن تو اس وقت کے لیے تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی اجتہاد کر لیں۔ دیکھیے اجتہاد کہاں پہ آتا ہے؟ اجتہاد تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل کو جس وقت بھیجا، گورنر بنا کے پوچھا معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن سے۔ انہوں نے کہا اگر قرآن میں کسی چیز کو نہ پاؤ، انہوں نے کہا سنت رسول سے۔ انہوں نے کہا اگر اس طریقے میں بھی نہ پاؤ، انہوں نے کہا پھر میں اپنے جو ہے وہ دیکھوں گا، کیا مشورہ کروں گا، پھر میں بات کروں گا۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے پیدا کیا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میں اس نے اپنے بندے کو اتنی توفیق دی کہ وہ صحیح راہ کو پہچان سکے۔ یہ اجتہاد ہے۔ ہم اجتہاد کس طرف اور کسی اور طرف جو ہے وہ لے کے چل پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ملتی ہمیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں سنت رسول میں نہیں ملتی؟ جب سب کچھ ہمیں ملتا ہے تو اس کے بعد وقت کے حالات سے جیسے اب تو ہر چیپٹر ہر چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اس میں، لیکن یہ کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی نشانیوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے جن چیزوں کے لیے دیکھیے ہم خیانت کر رہے ہیں۔ ہماری زبان حق کی بات بلند کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، ہمارے کان حق کی آواز سننے کے لیے ہیں، ہماری آنکھیں حق دیکھنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہیں۔ نہیں تو کان آنکھیں یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، وہ بھی آتے ہیں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے کہ جانوروں ایک بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، وہ بھیڑیں بھی اپنے چرواہے کی آواز کے اوپر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ ان نا سمجھ ہوتے ہوئے، عقل سے خالی ہوتے ہوئے اللہ نے عقل دی، اللہ نے شعور دیا، وہ اگر جو ہے وہ چرواہے کی آواز کے اوپر، ایک آواز کے اوپر جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہیں، چاہے جا کے وہ ان کو کسی گڑھے میں گرا دے، تو پھر ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، رسول ہمارے سامنے ہے، سیرت طیبہ ہم روز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بار بار ریپیٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے بار بار ریپیٹیشن، اگر ہم نے 700 دفعہ قرآن کا حکم پڑھ کے بھی نماز کا حکم پڑھ کے نماز کی طرف نہیں جانا تو پھر تمہیں اور کیا کہیں؟ یہ تو اسی لیے ہوتا کہ بہت تمہیں بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ قصے کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ انکاری تھے وہ آخرت کے، انکاری تھے وہ رسولوں کے۔ اور پھر اگر ہم نے 700 دفعہ حکم آنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھنی تو پھر کس طرح اور سمجھایا جائے؟ یہ تو سمجھایا جاتا، مثالیں بار بار دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے جو ہے وہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ کسی طرح لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اس بات کا جواب جو اگلی آیت کریمہ میں دیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ آخرت پہ یقین کامل ہونا ہی ایمان رہنے کی علامت ہے، اگر آخرت پہ یقین نہیں ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ دیکھیے توحید، رسالت اور آخرت یہ تین ہی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی جو ہے وہ انسان کو ایمان سے فارغ کر دیتی ہے۔ توحید ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، رسول جو اس نے بھیجا ہوا ہے اس کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اور پھر اس کے بعد آخرت کے اوپر بالغیب ایمان لے آنا. دیکھیے کسی نے نہیں ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہی میرے پسندیدہ لوگ ہوں گے، آئیں گے، کتاب پڑھیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور ایمان لا کے جو ہے وہ کریں گے جو میں نے کہا تھا ان کو کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا ارحم الراحمين.